ناظرین، آج ہم بات کریں گے ٹی جی مینا کیس کے بارے میں۔ ہماچل پردیش کے کارشرشا گاؤں کے قریب پہاڑی علاقے میں ایک کھائی کے قریب ایک کار نیچے گرنے والی ہوتی ہے کہ وہ ایک جھاڑی سے اٹک کے رکی ہوتی ہے۔ لوگ اس حالت میں گاڑی کو دیکھتے ہیں، پولیس کو اطلاع کرتے ہیں۔ پولیس آتی ہے تو ساتھ میں ایک کرین بھی لے کے آتی ہے۔ کسی نہ کسی طرح گاڑی کو باندھ کے اوپر کھینچا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ گاڑی کسی چیز سے بھی نہیں ٹکرائی ہوتی، بالکل صاف کنڈیشن میں ہوتی، کسی جگہ پہ کوئی ڈینٹ بھی نہیں آیا ہوتا، یہاں تک کہ گاڑی کو ایک کھروچ بھی نہیں ہوتی۔ گاڑی کا گیٹ کھولا جاتا ہے تو گیٹ بڑے آرام سے کھولا جاتا ہے۔ تو ڈرائیور سیٹ کے ساتھ جو سیٹ ہوتی ہے وہاں پہ ایک عورت ہوتی ہے جو کہ 7 ماہ کی پریگننٹ ہوتی ہے۔ اس کے سر میں چوٹیں لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے خون بہہ رہا ہوتا ہے اور بہہ چکا بھی ہوتا ہے، اور ابھی اس کی ڈیڈ باڈی گرم ہی ہوتی ہے۔ اسے فوراً ہاسپٹل میں لے کے جایا جاتا ہے، لیکن آگے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مر چکی ہے، لیکن مری کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا، ابھی ہی چند منٹ یا چند گھنٹے پہلے یہ اس دنیا کو چھوڑ کے گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ کون تھی؟ اس کا ڈیٹا نکالا جاتا ہے۔ کار کا جو گاڑی نمبر ہوتا ہے، گاڑی نمبر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس علاقے کے MLA کی بیٹے کے نام یہ گاڑی رجسٹرڈ ہے۔ تو اس کی فیملی کو کال کی جاتی ہے۔ وہ جو ٹی جی مینا نام کی لڑکی ہوتی ہے، اس کا شوہر رونی لسٹ ہوتا ہے، رونی لسٹ کو کال کی جاتی ہے، وہ آتا ہے، اس کے نام گاڑی ہوتی ہے، وہ اپنے والدین کو بتاتا ہے۔ اس کے والدین ہاسپٹل میں فوراً پہنچ جاتے ہیں، اور مینا کے بھی والدین کو بتایا جاتا ہے، وہ بھی ہاسپٹل میں فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ مزید جانکاری کے لیے جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں وہ اس کی رپورٹ تیار کرواتے ہیں کہ آخر یہ کس طرح مری۔ تو جب اس کی رپورٹ آتی ہے تو رپورٹ میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے سر میں کوئی وار کرے گئی ہیں، کسی ہتھوڑے ٹائپ کی چیز سے سر میں چوٹیں ہتھوڑے ٹائپ کی چیز سے وار کرنے کی وجہ سے لگی ہیں، اور زیادہ بلڈ گرنے کی وجہ سے اس لڑکی کی موت ہو چکی ہے، اور اس کے پیٹ میں جو 7 ماہ کا بچہ تھا وہ بھی دم توڑ چکا ہے۔ جب یہ چیز سنی جاتی ہے تو یہاں پہ تو ڈبل صدمہ لگ جاتا ہے دونوں گھر والوں کو، اور بہت زیادہ صدمہ لگتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ تو ڈرائیور کی ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو آخر گاڑی کون ڈرائیوری کر رہا تھا؟ تو جب رونی سے پوچھا جاتا ہے، جو اس کا شوہر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے 1 ہفتہ پہلے ایک ڈرائیور کو رکھا تھا، تو میں نے کسی سلسلے میں یہاں پہ تھوڑا سا کام تھا، میں اس کام کے لیے رک گیا، اور جو میری بیوی تھی مینا، یہ گو شیشہ جا رہی تھی، وہاں پہ ہمارے زمین کا کچھ تنازع چل رہا تھا، تو ہم نے زمین اپنے نام کروانی تھی، تو میں نے بولا کہ میں ادھر والا کام نپٹا کے تمہارے پیچھے آ جاتا ہوں، ادھر جا کے کچہریاں بند نہ ہو جائے، تم چلی جاؤ، تمہارے ہی پیچھے میں بھی جلدی آ جاؤں گا۔ یہ سوچ کے میں نے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا، یہ ڈرائیور کے ساتھ چلے گی۔ اب ڈرائیور کون ہوتا ہے؟ 1 ہفتے تو پہلے ڈرائیور رکھا ہوتا ہے، تو ڈرائیور کون ہوتا ہے ڈرائیور کا نام ہوتا ہے دتن سوروا۔ ناظرین گرامی، 1 ہفتہ پہلے دتن سوروا کو رکھا جاتا ہے، تو ڈرائیور کو ڈھونڈنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ شام تک ڈرائیور گرفتار ہو جاتا ہے ڈرائیور کو ٹارچر کرنا پولیس والے شروع کر دیتے ہیں کہ بتاؤ بھئی کہانی ہے کیا؟ لیکن ڈرائیور کہتا ہے مجھے کسی چیز کا نہیں پتہ، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، میں تو ایسے گاڑی لے کے جا رہا تھا کہ رستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی کھائی سے نیچے گرنے کی لگی، اور میں گاڑی چھوڑ کے بھاگ گیا، میڈم کو چوٹیں گاڑی کے اندر ہی لگی، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ تو اس چیز کو اب 1 منٹ یہاں پہ روکتے ہیں، اب پہلے پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹی جی مینا جو ہے یہ کون ہے، اور یہ رونی لسٹ یہ کون ہے، اور ان کی شادی کیسے ہوئی، ان کا ملن کیسے ہوا۔ تو ناظرین گرامی، یہ رونی لسٹ جو ہوتا ہے یہ تو MLA کا بیٹا ہوتا ہے، یہ ایک کالج میں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ ٹی جی مینا جو ہوتی ہے یہ بھی ایک کالج میں پڑھ رہی ہوتی ہے تو یہ غریب گھرانے کی ایک گاؤں سے بلونگ کرتی ہے، لیکن اس کے سپنے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ شہر میں اپنی بہن کے پاس ہوتی ہے اور ایک اچھے کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے، اور یہ کافی زیادہ کورس بھی کر چکی ہوتی ہے، یعنی کافی ویل ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی لڑکی ہوتی ہے۔ تو رونی کے ساتھ اس کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے، یوں یہ فرینڈشپ آہستہ آہستہ محبت میں بدل جاتی ہے۔ 2012 میں 2 سال بعد 2012 میں یہ اپنے گھر والوں کو اس چیز کے اوپر کرتے ہیں کہ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، رونی کے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا مینا کے ساتھ شادی کرنے کا، لیکن جو مینا کے گھر والے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ایک MLA اتنا امیر گھرانہ اور پولیٹیشین، آخر وہ ہم غریب لوگوں سے رشتہ کیوں کریں گے؟ پہلے تو ان کو کافی زیادہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن رونی کے گھر والے رشتہ لے کے گھر آ جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ یہ چیزیں سوچتے رہتے ہیں کہ آخر یہ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں، یا کیوں یہ ہم غریبوں کا رشتہ لے رہے ہیں۔
لیکن بعد میں سارے کنونس کرتے ہیں تو مینا کے گھر والے مان جاتے ہیں، یوں ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ 2012 میں شادی ہوتی ہے، 2014 میں ان کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ 2016 میں آ کے جو رونی ہوتا ہے اور مینا ہوتی ہے ان کے جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ رونی مینا کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں تمہیں ڈیورس دینا چاہتا ہوں، لہذا میں تم سے الگ ہونا چاہتا ہوں۔ اب ایم ایل اے جو ہوتا ہے وہ اس ٹائم تو ہار چکا ہوتا ہے، لیکن آنے والے وقت میں اس نے دوبارہ پھر الیکشن لڑنا ہوتا ہے، تو اگر اس کا بدنامی ہو گئی کہ اس کے بیٹے نے اپنی بہو کے ساتھ مار پیٹ کری ہے، ایسا اس کا تعلق خراب ہے اور یہ ڈیورس بھی دینا چاہتا ہے، تو ہو سکتا ہے الیکشن کے اوپر برا اثر پڑے، لہٰذا وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے۔ دونوں فیملی ایک دوسرے کو سمجھاتی ہیں اور یہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد رونی کہتا ہے جی کہ اب ہم ایک جگہ پہ رہ کے تھک گئے ہیں، شاید اسی وجہ سے ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں، تو کیوں نہ ہم دونوں ایک الگ گھر لے لیں۔ کچھ ہی دوری کے اوپر وہ الگ گھر لے لیتے ہیں، وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ 2018 آ جاتا ہے۔ 2018 آنے تک 2016 سے 2018 آنے تک جو ٹی جی مینا ہوتی ہے اسے اس چیز کا احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ میرا جو شوہر ہے یہ میرے ساتھ لائل نہیں ہے، یہ کسی لڑکی کے چکر میں ہے، تو مجھے پتہ کروانا چاہیے کہ آخر وہ لڑکی کون ہے جو میری زندگی برباد کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے۔ میں اس کا پتہ لگواؤں گی تب بھی کچھ بنے گا، تبھی میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک رہے گا۔ لہٰذا وہ انکوائری کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنے شوہر کا موبائل وغیرہ واٹس ایپ وغیرہ چیک کرتی ہے، اس کے آنے جانے کا ٹائم نوٹس کرتی ہے، کدھر جاتا ہے کدھر آتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ نوٹس کرتی ہے۔ اس کا بولنے کا طریقہ، اس کے بدلنے کا انداز، ایک ایک چیز کے اوپر اس کی پوری نظر ہوتی ہے کہ آخر یہ سب کچھ چینج کس طرح ہو رہا ہے، مجھے اس چیز کا پتہ تو چلنا چاہیے۔ ایسے کرتے کرتے ایک دن اس کا موبائل وہ اپنے شوہر کا چیک کر رہی ہوتی ہے کہ ایک واٹس ایپ پہ کال آتی ہے جس کے اوپر نام تو کچھ اور لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی ہسٹری نکال لیتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ جونی تایا نام کی ایک لڑکی ہے۔ تو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا جو شوہر ہے 2016 سے اس کا میڈیکل ایکسٹرا افیئر چل رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ مجھ سے ڈیورس لے کے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ اس سے پریشر بھی بنا رہی ہے۔ تو خیر وہ اپنے شوہر کو یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، تم اب بدل جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ اس کا شوہر بھی کہتا ہے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا، تو وہ خفیہ طور پہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی 2018 سے 2019 آ جاتا ہے۔ 2019 میں آ کے وہ اپنی پتنی کے ساتھ بڑی پیار محبت سے رہ رہا ہوتا ہے تاکہ کسی کو کوئی شک وغیرہ نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اس کی پتنی کو وہ جان بوجھ کے حمل کرواتا ہے، حمل ہو جاتا ہے۔ حمل ہونے کے بعد ناظرین گرامی 7 ماہ کا حمل ہوتا ہے تو رستے میں یہ کانڈ ہو جاتا ہے جو آپ لوگ کو میں نے بتایا۔ یہ تھی ان کی سٹوری، ایسے ایک لڑکی کی وجہ سے یہ کانڈ ہوا سارا کچھ۔ اب کانڈ کس طرح سر انجام دیا گیا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 4 دن ہو جاتے ہیں جی پولیس والوں کو ڈرائیور کو گرفتار کیے ہوئے، لیکن ڈرائیور اپنا منہ نہیں کھول رہا ہوتا، کچھ مان رہی ہوتا۔ ڈرائیور کو جب پولیس والے ٹارچر کرتے ہیں، اپنے انداز سے پوچھتے ہیں، تو ڈرائیور منہ کھول دیتا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کروایا یا کیا، یہ سب کچھ صاحب نہیں کروایا۔ اب اس کا صاحب تھا رونی کا وہ نام لے رہا تھا۔ پولیس والے کہتے ہیں جی پوری سٹوری سناؤ۔ سٹوری کچھ یوں ہوتی ہے جی کہ رونی 2020 میں اپنے ایک کالج کے فرینڈ سے رابطہ کرتا ہے کہ میں نے اس طرح اپنی بیوی کو مروانا ہے، تو کوئی کرائے کے قاتل ڈھونڈے جائیں۔ تو اب جو اس کا دوست ہوتا ہے وہ ایک کرائے کا قاتل ڈھونڈتا ہے جو ڈرائیور ہوتا ہے داتون سوریا جس کا نام ہوتا ہے، ابھی کے وقت جو پولیس کی حراست میں ہوتا ہے۔ 10 لاکھ میں ڈیل سیل ہو جاتی ہے کہ 10 لاکھ میں تو نے قتل کرنا ہے، معاملہ اوکے ہو جاتا ہے۔ لیکن جس دن معاملہ قریب آتا ہے یہ ڈرائیور ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی مجھے اکیلے سے یہ کام نہیں ہوگا، مجھے کوئی ایک آدھا بندہ اور دیا جائے۔ یوں یہی ڈرائیور اپنے ایک اور ڈرائیور کا انتظام کرتا ہے، دوست کا نام جس کا ہوتا ہے دم راحت اس کا نام ہوتا ہے، یہ اسی ڈرائیور کا دوست ہوتا ہے، یہ اس کا انتظام کرتا ہے۔ 10 لاکھ روپیہ ہی رونی اس کو دیتا ہے، 5 لاکھ روپیہ دونوں کو ایڈوانس دے دیا جاتا ہے۔ تو اس دن رونی نے اپنی بیوی کو پہلے بھیج دیا، تو جو ڈرائیور ہوتا ہے سورما وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے رونی کی بیوی کو جی ڈی مینا کو، تو رستے میں یہی ڈرائیور لفٹ مانگتا ہے جو اس ڈرائیور کا دوست ہوتا ہے۔ تو سورما ڈرائیور جو ہوتا ہے دونت سورما وہ گاڑی روک دیتا ہے اور کہتا ہے میڈم یہ میرا فرینڈ ہے، اس نے بھی اسی علاقے میں جانا ہے۔ تو آگے سے میڈم کہتی کوئی بات نہیں بٹھا لو، وہ بٹھا لیتی ہے۔ اب یہ دوسرا ڈرائیور جو بیٹھا ہوتا ہے جس کا نام دم راحت ہوتا ہے، یہ اپنے ساتھ ایک ہتھوڑا چھپا کے لے کے آیا ہوتا ہے۔ راستے میں یہ میڈم کے سر میں ہتھوڑا مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب میڈم آگے سے
اس کا विरोध تو کرتی ہے, لڑنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن 7 ماہ کی حاملہ ہوتی کتنا ہی لڑ سکتی تھی. وہ اس کے سر میں تھوڑا مارتا ہے جس کی وجہ سے بے ہوش ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بے ہوش ہو جاتی تھوڑی دیر میں. اب پلان ان کا یہ ہوتا ہے کہ بے ہوش ہونے کے بعد گاڑی کو کھائی سے گرا دیں گے اور معاملہ دفع رفع ہو جائے گا. نیچے جا کے گاڑی کو آگ لگ جائے گی, پتہ چلے گا جی ایکسیڈنٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو ہوتا بھی کچھ اس طرح ہے. جب وہ تھوڑا سر پہ مار دیتا ہے, میڈم بے ہوش ہو جاتی ہے, تو وہ جو دم راہد ہوتا ہے وہ رستے میں ہی اتر جاتا ہے. اور جو دوسرا ڈرائیور ہوتا ہے دھمت سورما, وہ گاڑی آگے لے کے جاتا ہے, اوپر جاتا ہے پہاڑی کے اوپر سے کھائی میں نیچے گاڑی گرانے کے لیے نیچے اترتا ہے. نیچے اتر کے گاڑی کو دھکا دے کے نیچے کھائی میں گرا دیتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے. گاڑی نیچے گرنے کی بجائے تھوڑا سا آگے جھاڑی ہوتی ہے, یعنی کھائی کی طرف نیچے گر چکی ہوتی ہے, لیکن ایک جھاڑی کے ساتھ اڑ جاتی ہے. سین یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیور وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا, تو گاڑی کو آگے جا کے دھکا بھی نہیں دے سکتا, کیونکہ خود جائے گا آگے دھکا دینے تو خود بھی گر جائے گا, تو گاڑی وہاں سے گرتی بھی نہیں. ایسے ہی کچھ لوگ دیکھتے ہیں گاڑی کو, پولیس کو اطلاع دے دیتے ہیں. پولیس آتی ہے, ساری کارروائی کرتی ہے. کارروائی کرنے کے بعد سارے یہ معاملات کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. جیسے ہی لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے, لوگ تو سارے بڑا غصہ ہوتے ہیں کہ کیسے غریب گھر کی لڑکی کو ایم ایل اے کے بیٹے نے ایسے زیادتی کری. پہلے بھی ایم ایل اے کے بیٹے کے اوپر 4 کیس اس طرح کے ہی چل رہے تھے. تو خیر ایم ایل اے کا بیٹا رونی, دونوں ڈرائیور, اس کا دوست, یہ چاروں گرفتار ہو جاتے ہیں. گرفتار ہونے کے بعد ان کے اوپر مرڈر کا کیس لگتا ہے, چاروں کے اوپر ہی. تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے, ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی امیر بچہ کسی غریب لڑکی کے ساتھ ایسے نہ کریں. ان کو نشان عبرت بناؤ, ان کو سزائے موت دو. لیکن فی الحال عدالت نے سزائے موت تو ان کو نہیں دی. یہ 2020 کا واقعہ تھا, اب 2024 چل رہا ہے اور یہ کیس ابھی تک ٹرائل چل ہی رہا ہے. عدالت اس کا کیا فیصلہ کرتی ہے, کیا فیصلہ نہیں کرتی, یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا. لیکن امیر گھر ہے, کھاتا پیتا گھر ہے, کچھ بھی نہیں بننا جہاں تک میرا حساب ہے. باقی جو بھی ہوگا یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا. مجھے اجازت دیں, اللہ نگہبان.